السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة لا يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی یقینی طور پر جتنی بیان کی جائے وہ کم ہے. بلا شبہ ساری کائنات کا پالنہار، سب کو روزی دینے والا، سب کی مشکلوں کو دور کر دینے والا، ایک اکیلا بادشاہ، ایک اکیلا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر، جو حق کے ساتھ آپ کی پیروی کرنے والے ہوں ان پر تا قیامت تک. یقینی طور پر جو چیز ایمان کے ساتھ سب سے زیادہ ضروری ہے وہ تقوی ہے. اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اس کی خشیت، بس اسی ہی کی میں آپ کو اور اپنی ذات کو دعوت دیتا ہوں کہ یقینی طور پر تقوی ہی ہے جو انسان کو بہت ساری کوتاہیوں سے اور بہت سارے گناہوں سے بچا لیتا ہے. یقیناً وہ تقوی ہی ہے جو انسان کی قبر میں نور بن کر اس کے سامنے ہو. یقیناً وہ تقوی ہی ہے جو کل قیامت والے دن کی منزلوں کے اندر اس کے لیے آسانی کا ذریعہ، اس کی وجہ، اس کا راستہ اس کے لیے ہموار کرنے والا وہ بننے والا ہے. تو اللہ کا خوف، اس کی خشیت، اس سے ڈرنا، یہی اصل ہے. انسان اگر اللہ سے ڈرنے والا ہو تو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ میرا دیکھ رہا ہے. کوئی نہیں جانتا مگر میرا رب جانتا ہے. کوئی مجھ سے سوال کرنے کی کون ہے جو مجھ سے جرت کرے، لیکن میرا رب ہے. مجھے ایک دن اللہ کے سامنے اپنی زندگی کے ہر معاملے کے اندر، اپنی ہر عبادت کے اندر اس کے سوالوں کا جواب دینا پڑے. میری جان کے اندر، میرے مال کے اندر، ہر چیز کا نگہبان کون ہے؟ وہ میرا رب ہے. میری زبان، اس کا نگہبان کون ہے؟ ایک شخص جاتا ہے، میں اس کے پیٹھ پیچھے فوراً اس کو کیا کہتا ہوں؟ میاں ایسا برا آدمی ہے، یہ اندھا ہے، یہ موٹا ہے، یہ لنگڑا ہے. جو اس چیز اس کے اندر موجود ہے صرف وہی چیز ہی بیان کر رہا ہوں. موٹے کو موٹا کہہ کے پکار رہا ہوں، کیا حرج؟ اندھے کو اندھا کہہ رہا ہوں، کیا حرج؟ لنگڑے کو لنگڑا کہہ رہا ہوں، کیا حرج؟ لیکن اگر تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، تو انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی زبان کی اس لرزش سے رک جائے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ دو فرشتے میرے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہمارا فعل ہے، وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، کچھ بھی چھوڑا نہیں جا رہا. تو اگر دل میں تقوی ہے تو انسان ہر راستے پر بالکل درستگی کے ساتھ ہی چلے گا. معاملہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. یہ مہینہ وہ ہے جس کے اندر لوگ بہت ساری نیکیوں کے اندر آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے ہوتے ہیں. انہی نیکیوں میں سے ایک معاملہ زکوٰۃ کا ہے. اگرچہ زکوٰۃ رمضان میں دینے کا حکم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ جو ہے کب دی جائے گی؟ رمضان میں دی جائے گی. زکوٰۃ سال گزرنے پر دی جاتی ہے، رمضان میں نہیں دی جاتی. یہ ہماری جو ہے غلطی ہے، ہم عمومی طور پر نہیں جانتے اس بارے میں. ہم سمجھتے ہیں میاں زکوٰۃ کب دیتے ہیں؟ رمضان میں دیتے. حالانکہ زکوٰۃ رمضان میں فرض نہیں ہوتی، بلکہ جب اس پر، اس سیونگز پر، کمائی پر نہیں، اللہ کی بڑی رحمت ہے، سیونگز پر جب سال گزر جاتا ہے تو اس پر
اس انویسٹمنٹ پر، اس سیونگ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی. اللہ یہ کہ آدمی یہ سوچے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، میری زکوٰۃ تو ابھی 2 مہینے بعد فرض ہونے والی. کون سا سال؟ یہ بھی دھیان رہے، قمری سال. زکوٰۃ قمری سال کے اعتبار سے فرض ہوتی ہے، شمسی سال کی وجہ سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ جنوری کی زکوٰۃ جنوری میں جا کے فرض ہوتی. شعبان کی زکوٰۃ شعبان تک اس کا معاملہ ہے. تو جب ہمارا سال گزر گیا، اب شعبان واپس آ گیا ہے، تو اب ہمیں زکوٰۃ دینی ہے. اب رمضان کا انتظار نہیں کرنا ہے، ہمیں رمضان کا انتظار نہیں کرنا ہے، نہیں تو ہمارے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے کہ اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شوال کے اندر، ذی قعدہ کے اندر، ذی الحج کے اندر، محرم کے اندر اور اس کے آگے کے دوسرے مہینوں میں ہماری زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، لیکن ہم تو اس کو پہلے سے ہی ادا کر دیں رمضان المبارک میں کہ ابھی نیکیوں کا سیزن ہے، ابھی اجر و ثواب کی قیمت بڑی ہوئی ہے، تو ہم اس کو ابھی پہلے ہی رمضان المبارک کے مہینے میں چلو میاں اس کو ابھی جو ہے ابھی ادا کر دی جائے. کیا بہتر ہے. بہت اچھی بات ہے، یہ بہت عمدگی کی بات کہ انسان اس کو وقت سے پہلے ادا کر دے. لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں بہت زیادہ پیچھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر، میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا، روزوں کے تعلق سے، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اور روزوں کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب اللہ قرآن پاک، قرآن مجید، اس کے اندر ایک رکوع ہے جس کے اندر اس کا ذکر ہے. کچھ 2-4 مقامات پر دوسرے روزہ رکھنے والوں کا ذکر ہے، لیکن جو روزے کے عمومی طور پر جو مکمل مسائل ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک جگہ ذکر کیے ہیں. ہم جانتے ہیں اسلام کے 5 فرائض ہیں جن کے بنا ایک آدمی مسلمان نہیں ہو سکا. تو اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. توحید کے بعد یہ 4 چیزیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کا ایک جگہ ذکر فرمایا، حج کا بھی کچھ مقامات پر ذکر فرما دیا، چند مقامات پر، اور نماز کا 70 مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن پاک. لیکن زکوٰۃ کا 82 مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. کیونکہ یہ مال کی محبت ہے جو انسان کو عمل کرنے سے روکتی ہے. جو نماز جس کے اندر آدمی کے جیب سے کچھ نہیں جاتا، اپنے کرنے سے کچھ نہیں لگتا، وہ نماز کو ادا کرنے میں امت مسلمہ پیچھے ہے، اس کو بچانے کے چکر میں ہے، کسی طرح سے میں بچ جاؤں، کسی طرح سے چھوٹ جاؤں. تو یہ زکوٰۃ جو اس سے زیادہ، جس میں سے مال نکل رہا ہے، جس سے انسان کو سب سے زیادہ محبت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی میری امت کا فتنہ کیا ہے، وہ مال ہے. مجھے تمہارے فقر و فاقے سے خوف نہیں ہے، بلکہ تمہاری مالداری سے خوف ہے کہ تم مالداری تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما دے اور تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ. دنیا کی محبت، مال کی محبت، یہ انسان کو ہلاک کر دینے والی ہے، آخرت کے اعتبار سے برباد کر دینے والی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیم فرمائی کہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرو. خرچ کرنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے 1 روپیہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک دانہ گیہوں کا زمین میں بو دیا ہو، اور پھر اس سے ایک پیڑ، ایک درخت جو ہے اس سے نکل جائے، ایک پودا اس سے نکل جائے، اور جس کی 7 شاخیں ہوں، ہر شاخ کے اندر 100 دانے، ہر شاخ میں 100 دانے. کتنے ہو گئے اس ایک دانے کے؟ 700 دانے، ایک کا بدلہ 700 گنا. اور یہاں پر بھی نہیں روکا اللہ سبحانہ وتعالی نے، بلکہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ سبحانہ وتعالی جتنا چاہتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے. یہاں یہ لمٹ نہیں ہے کہ ایک کا 700، یہ اصول نہیں ہے، یہ منیمم ہے. یہ منیمم، گارنٹیڈ منیمم اتنا ملے گا. اگر اخلاص کے ساتھ خالصاً اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو ایک کا 700 گنا پکا ہے. لیکن واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. یہ مومن کے اخلاص پر بات ہے، یہ مومن کے عمل پر بات ہے. گزشتہ جمعے میں نے یہ بات عرض کی تھی. آدمی کے حالات الگ الگ ہو سکتے ہیں. ایک آدمی 10 روپے نکال رہا ہے، وہ لاکھ میں سے نکال رہا ہے. ایک آدمی 1000 میں سے نکال رہا ہے. ایک آدمی 100 میں سے نکال رہا ہے. ایک آدمی کے پاس 10 ہی ہیں، وہ 10 اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. تو بتاؤ ان سب کا اجر کیسے برابر ہو سکتا؟ یہ انسان کی کیفیت، ان کی دل کی حالات،
اس کے اندر کتنا اخلاص ہے، کتنی للہیت ہے، کتنا وہ اللہ سے تقوی رکھنے والا ہے، کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ سب کچھ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ سب باتیں کس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ انسان کے اندر تقوی کتنا ہے، کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو ہیں ان چیزوں کا مذاکرہ کریں جس کے اندر ہمارے اندر یہ جو سستی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بار بار یاد دلاتے رہو کہ یاد دلانا لوگوں کے لیے نفع کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب انسان کے اندر اللہ کا خوف آ جاتا ہے، جب انسان کے اندر آخرت کا یقین آ جاتا ہے تو انسان کا عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، انسان کا عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایمان کی کیپیسٹی جتنی، اسی کے اعتبار سے انسان کے اعضاء و جوارح سے عمل نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھ رہے ہیں صحابی سے کہ کس حالت میں ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں تو ایمان کی حالت میں ہوں۔ کہا ایمان کی حالت میں ہو، کیا دلیل ہے تمہارے ایمان کی؟ کہا کہ میرے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے جنتیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور جہنمیوں کو ایک دوسرے پر کتوں کی طرح بھونکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ یقین کی انتہا ہے، یعنی جنت اور دوزخ اسے نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے دل میں ایمان اتنا زیادہ اندر راسخ ہو چکا ہے، اتنا زیادہ ایمان اتر چکا ہے، اللہ کی ذات کا یقین اتنا زیادہ کامل ہو چکا ہے کہ اب اسے جہنم اور جنت کے حالات اس کی آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں۔ یہ ہے ذاکر۔ ذاکر کون ہے؟ یہ ہے ذاکر، اللہ کا ذکر کرنے والا، جس کے سامنے ہر آن ہر لمحہ قیامت کا میدان، اللہ کی ملاقات اور جہنم اور جنت کے حالات آنکھوں کے سامنے رہے، تو پھر آدمی عمل سے پھر کوتاہی نہیں برتے گا، پھر عمل پر مستعد ہو کر آگے بڑھے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے راہ میں خرچ، وہ زکوٰۃ کی حالت میں ہو، صدقہ نفلی صدقات یا فرض صدقات جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، کسی بھی کنڈیشن میں ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کے تعلق سے قرآن پاک میں بہت زیادہ کثرت سے ذکر فرمایا ہے۔ اور بلکہ زکوٰۃ کے نہ دینے والا، اس کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشرک ہے۔ جو زکوٰۃ نہ دے، جس کے پاس اللہ نے جسے مال عطا کیا ہو لیکن وہ زکوٰۃ نہ دے، تو اسے مشرک کہا۔ مشرکوں کی صفات کے ساتھ جوڑ دیا کہ مشرکوں کی صفت ہے زکوٰۃ نہ دینا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ فصلت کے اندر بیان فرما رہا ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، ویل ہے، خرابی ہے، جہنم کا ایک گڑھا ہے ویل، جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ 100 بار کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی آنکھ کو میری آنکھ کے ساتھ مت ملا دینا۔ اس کی آگ، جب آگ کو کچھ نہیں ملتا کھانے کے لیے تو آگ کو کھا جاتی ہے۔ لکڑی، لوہا، کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے چولہوں کی آگ، آپ جا کے دیکھیے سڑک پر روڈ بنانے والے جو تارکول پنگلا رہے ہوتے ہیں، ذرا وہ پنگل رہے ہوتے ہیں، آواز آ رہی ہے بڑ 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 بڑ، اس کے اندر تارکول پنگل رہا ہوتا ہے، ذرا نیچے جھک کے دیکھو بہت آرام سے، اس کے نیچے ایک آگ جل رہی ہوتی ہے جس سے تارکول پنگل رہا ہوتا ہے۔ یہ ہماری چولہے کی آگ نہیں ہوتی ہے، اس سے بدرجے جہاں بہت زیادہ ہائی کیپیسٹی کی آگ ہوتی ہے۔ پھر کبھی اگر تانبے کی فیکٹری یا لوہے کی فیکٹری کے اندر جانا ہو تو وہاں پتہ چلے کہ وہاں تانبے کی سلیاں جب آگ میں ڈالی جاتی ہیں تو وہ پانی بن جاتی ہیں، منٹوں میں پانی کے اندر بدل جاتی ہیں۔ تانبا، لوہے کو پنگلا دیتا ہے، ایک سا موم جیسا بالکل پتلا بن جاتا ہے، تانبا پنگل کر بالکل پانی جیسا لکوڈ جیسا بہنے لگتا ہے۔ تو آگ کی شدت، آگ کے اعتبار سے تو وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ویل کا ذکر فرمایا جس کی آگ سے خود جہنم ڈرتی ہے اور 100 بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پناہ مانگتی ہے کہ بربادی ہے، وہ ویل ہے ان کے لیے، ان مشرکین کے لیے۔ کن کے لیے؟ الذین، جو لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ان مشرکوں کی صفت کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ وہم بالآخرۃ لا یؤمنون، اور وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھنے والے ہیں۔ جو زکوٰۃ نہ دے وہ حقیقتاً آخرت کے دن پر ایمان ہی اس کا نہیں ہے۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں قریش کے ایک قبیلے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابو ذر نے آن کے اعلان کیا، خوشخبری ہو، خوشخبری سنا دو خزانوں کو جمع کرنے والوں کو، مال کو جمع کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے مال سے ان کے پہلو داغے جائیں گے اور ان کی کمر داغی جائے گی، ان کی گدی داغی جائے گی، اور وہ داغنا جو ہے ان کے آر پار نکل جائے گا، پیچھے سے داغا اور آگے سے آر پار، کمر پہ داغا اور سینے سے باہر۔
ایسا داغنا یہ نہیں کہ صرف جلا جائے گا، بلکہ آر پار جب چیز کی شدت ہوتی ہے، دیکھو جب کسی پلاسٹک کو ہم آرام سے دیکھتے ہیں، جب اس میں لوہے کی راڈ ڈالی جاتی ہے، جب اسے داغا جاتا ہے تو وہ میاں روڈ ایک دم دوسرے پار نکل جاتی، جلاتی ہوئی اس کو دوسرے پار نکال دیتی ہے۔ تو اس شدید ترین عذاب کی خوشخبری سنا دو، یہ تو ایک تنزیہ لفظ ہے، طنز کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ خوشخبری سنا دو، اور پھر جا کر بیٹھ گئے۔ تو عنب بن قیس کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر کے پاس گیا اور پوچھا کیا بات ہے کہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں جو ہم نے ابھی سنا، کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے صرف وہی کہا ہے جو مجھ سے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے، صرف وہی بات میں نے بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس کے مال کا جو حق ہے، جو اسے مال کا حق جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے اس کا حق ادا نہیں کرتے، انہیں کل قیامت والے دن اوندھے منہ لٹایا جائے گا، قیامت کے دن اوندھے منہ لٹایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ان کے پہلو کو، ان کی کمر کو، ان کے چہروں کو داغا جائے گا۔ قرآن پاک کے اندر بھی ذکر ہے، سورہ توبہ کے اندر، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ ان کے پہلوؤں کو، ان کی کمر کو، ان کے چہروں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ مزہ چکھو اس کا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم، یہ ہے تمہارا خزانہ، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو بس اب مزہ چکھو اپنے اس خزانے کا جو تم نے مال جمع کر رکھا تھا، اس کا مزہ چکھو۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس طرح داغا جائے گا اور پھر آگ پر پلٹایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار داغ کے بعد چھٹی، ایسا نہیں، بلکہ جتنی بار آگ پر پلٹایا جائے گا، جب یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، جب یہ ان کا مال جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر وہی آگ پر پیش کیا جائے گا، پھر واپس اسے ہیٹ کیا جائے گا، ہیٹ اپ کیا جائے گا، اور پھر واپس ان پر پھر پلٹا کے پھر دوبارہ اسی طرح کا عمل ہوگا، بار بار جب بھی وہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر واپس پلٹایا جائے گا، پھر گرم کیا جائے گا، اور یہ کب تک ہوگا؟ 50,000 سال تک، 50,000 سال تک اسی طرح ہوتا رہے گا لگاتار۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد یا تو پھر لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، یا تو پھر وہ جنت کی راہ دیکھے گا یا پھر جہنم کی راہ دیکھے گا، یعنی ہو سکتا ہے اس کے باقی اعمال ٹھیک ہوں تو وہ جنت میں چلا جائے، لیکن یہ سب کچھ 50,000 سال کل قیامت والے دن پورا اس کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا، لگاتار یہ عمل ہوتا رہے گا۔ صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ اونٹوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اس کو اسی طرح الٹا لٹایا جائے گا، اور پھر اس کے اونٹوں کے اس کے اوپر سے اس کے اونٹ، روایت میں ہے کہ ان کا قد بہت زیادہ اور ان کا جسم بہت زیادہ بڑھا دیا جائے، تو وہ اونٹ اس کو رونتے ہوئے جائیں گے اپنے تلووں سے اور اپنے کھروں سے، اس کو رونتے ہوئے جائیں گے اور اپنے دانتوں سے اسے نوچتے ہوئے جائیں گے، اور یہ لگاتار یہ عمل چلتا رہے گا یہاں تک کہ 50,000 سال تک یہ عمل اس کے ساتھ ہوتا رہے گا، یہ شدت سے یہ تکلیف اس کو دی جاتی رہے گی۔ اس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، اب وہ یا تو پھر جنت کی راہ دیکھے یا پھر جہنم کی راہ دیکھے۔ تو پوچھا صحابی نے یا رسول اللہ بکریوں اور گایوں کا کیا ذکر ہے؟ تو پھر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اسی طرح جو ہے اسے اوندھا منہ لٹایا جائے گا، اور کسی بکری کا سینگ، اس دن کوئی بکری بنا سینگ والی نہیں ہوگی، اس کے سینگ مڑی ہوئی نہیں ہوگی، وہ اپنی سینگوں سے، اپنے کھروں سے، اپنے دانتوں سے اس کو نوچے گی برابر، اور ایک بکری گزرے گی تو پھر اس کے بعد دوسری گزرے گی، پھر تیسری گزرے گی، اور چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے یہاں تک کہ 50,000 سال کا وقت گزر جائے اور پھر لوگوں کا حساب کتاب ہو۔ اب وہ یا تو جنت کی راہ دیکھے گا یا پھر جہنم کی راہ دیکھے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کل قیامت والے دن وہ مال جس کی لوگوں نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی، جس میں سے اللہ کا حق ادا نہ کیا ہوگا، وہ کل قیامت والے دن اس کے گلے میں توق کی طرح پہنا دیا جائے گا، ایک ایسا سانپ کی شکل میں جو گنجا ہوگا۔ اہل علم نے لکھا گنجا اس وجہ سے کہ اس کی زہر کی شدت اتنی ہوگی کہ اس کے سر کے بال اڑ چکے ہوں،
اور اس کے دو نقطے، اس کے سر پر دو نقطے اس کی شدت کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ اتنا شدید ترین زہریلا ہوگا، اور وہ اس گنجے سانپ کی وہ شکل میں ہوگا، اور وہ اس کی بانچیں پکڑ لے گا۔ یہ ہونٹ جو ہے نا، ہونٹ یہ سب سے سینسیٹیو حصہ ہے جسم کا، چہرے کا سب سے سینسیٹیو حصہ ہے، تو ان ہونٹوں کو وہ پکڑ لے گا اس کے، اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، لے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل سے نواز رکھا ہے، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ یہ فضل جو مال ہمیں ملا ہوا ہے یہ ہمارے لیے خیر ہے، ہمارے لیے اچھا ہے، بل هو شر لهم، نہیں البتہ وہ ان کے لیے مصیبت ہے، شر ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان کے بخل کی وجہ سے، جو وہ اس کے ساتھ بخل کرتے ہیں، اللہ نے مال عطا کیا لیکن بخیلی سے کام کرتے ہیں، اس کا حق، مال کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتے، وہ اس کو اپنے لیے خیر سمجھتے ہیں حالانکہ وہ ان کے لیے شر ہے، بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، کل قیامت والے دن وہ ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ طوق کیا ہوتا ہے؟ طوق جیسے ہاتھوں میں ہم جانتے ہیں ہتھ کڑی بہت آرام سے ایزلی ہمارے یہاں نظر آتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ بھائی مجرم کو پہنائی جاتی ہے ہاتھوں میں ایسے لوہے کے دو کنگن زنجیر کے ساتھ لگے ہوئے، ہتھ کڑی کہتے ہیں اسے، ہتھ کڑی جانتے ہیں سب لوگ۔ اسی طرح جب مجرم بہت زیادہ ہائی کلاس کا ہوتا ہے تو اس کو جکڑنے کے لیے اس کے پیروں میں بھی ہتھ کڑیاں ڈالی جاتی ہیں، پھر اس کے گلے میں بھی لوہے کی ہتھ کڑی ڈال دی جاتی ہے، اسے طوق کہتے ہیں۔ تو سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیت تلاوت فرما رہے ہیں کہ کل قیامت والے دن وہ اس کے گلے میں طوق بن کے جو ہے پھنسا دیا جائے گا، پہنا دیا جائے گا۔ مال اگر اس کا حق ادا نہ کیا جائے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے، اس کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو وہ مال برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، ایک کوڑی، ایک گنجا اور ایک اندھا۔ میں نے یہ بارہا یہ واقعہ بیان کیا ہے، مختصراً یہ کہ اللہ نے انہیں آزمایا اور فرشتے کے ذریعے ان کے پاس فرشتے کو بھیجا، اور فرشتے نے آن کے ان سے پوچھا، ہر ایک سے الگ الگ، کہ بھائی تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو کوڑی نے بہترین جلد کا سوال کیا اور کہ مجھے وہ مل جائے، اور گنجے نے بہترین بالوں کا، اور اندھے نے آنکھوں کا سوال کیا کہ یہ مجھے مل جائیں تو میرا مسئلہ حل ہو۔ اس کے بعد کیا کہ کون سا مال تمہیں پسند ہے؟ تو انہوں نے اپنے اپنے جو ہیں اپنی پسند کے مال بیان کیے۔ ایک نے اونٹ کو پسند کیا کہ میرے پاس اونٹ ہو جائے، ایک نے گائے کو پسند کیا، ایک نے بکری کو پسند کیا۔ تو ان کو وہ حاملہ اونٹ، حاملہ گائیں، حاملہ بکری دے دی گئی، اور دعا کی فرشتے نے کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے۔ بس ایک وقت گزرا تو ان کے پاس اس کے اندر ایسی برکت ہوئی کہ جس کو اونٹ دیا گیا تھا اس کے اونٹ میں ایسی برکت ہوئی کہ ایک وادی پوری کی پوری اس کے پاس اونٹوں کی ہو گئی، اور جس کو گائیں دی تھی اس پر پورا کی پوری ایک وادی گائیں کی ہو گئی، اور جس کو بکری دی گئی تھی اندھے کو، اس کے پاس پوری ایک وادی بکریوں کی ہو گئی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے کو پھر واپس بھیجا، اور ان کو انہی کی شکل میں، جس شکل میں وہ تھے پہلے، ان کو اسی شکل میں فرشتے کو بھیجا۔ بس وہ کوڑی کے پاس پہنچا، اور کوڑی کی شکل میں پہنچا، اور اس سے کہا کہ میں اللہ کے راستے میں تھا، سفر میں تھا، اور میرا مال جو ہے ضائع ہو گیا، اب میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ تیری مدد کے بنا اس ٹائم میں اللہ اور تیرے سوا جو ہے میرا کوئی مددگار نہیں ہے، تو میں تجھ سے ایک اپنے سفر کو جاری رکھنے کے لیے ایک اونٹ کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ نے کہا کہ بھائی ماں بہت لوگوں کا حق ہے مجھ پر، بہت لوگوں کا دینا ہے، بہت لمبا حساب کتاب ہے، آمد کم ہے، جانا زیادہ ہے، اور 10 طرح کی اس نے باتیں کی۔ نے کہا کہ مجھے یاد پڑتا ہے تو وہ وہی نہیں تھا جو میری طرح تو بھی کوڑی تھا، پھر اللہ نے تجھے تیری بیماری سے نجات دی، پھر تجھے مال عطا کیا۔ نے کہا کیسی باتیں کرتا ہے، یہ تو میرے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، مجھے وہاں سے ملا۔ کون سا، کس نے دیا؟ جھوٹ بولا کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تیرا یہ مال برباد کر دے، تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو تھا، تیری پچھلی حالت پر اللہ تجھے لوٹا دے۔ یہی معاملہ گنجے نے بھی کیا، اس نے بھی اسی طرح انکار کر دیا، اور جب اندھے کے پاس فرشتہ پہنچا اندھے کی شکل میں تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تو میرا حال معلوم ہے، آج میں تیرا ہاتھ نہیں روکوں گا، تو میرے مال میں سے جتنا تو لینا چاہے لے لے، میں تیرا ہاتھ نہیں روکوں گا، واللہ میں روکوں گا نہیں تجھ کو، مجھے اللہ نے سب کچھ، اللہ نے تو عطا کیا ہے،
آج میں دیکھتا ہوں کہ میری جیسی حالت میں کوئی اور ہے تو میں اس کو عطا کر رہا ہوں، اس کو دیتا ہوں، تو کون سا احسان کرتا ہوں؟ میں کہا کہ تیرا مال تجھے ہی مبارک ہو، تو اپنے پاس رکھ، اللہ اس میں برکت دے، بلکہ تجھ کو اور تیرے ساتھیوں کو آزمایا گیا تھا، تجھ سے اللہ راضی ہوا اور تیرے ساتھیوں سے اللہ ناراض ہو گیا۔ تو ان لوگوں کا مال جنہوں نے اللہ کی راہ سے روک لیا، زکوٰۃ اس کی ادا نہیں کی، وہ برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ پچھلی قوم کا ذکر ہے، ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ جیسے روزے کے تعلق سے آتا ہے کہ پچھلی قوموں میں بھی روزہ تھا، اسی طرح زکوٰۃ بھی پچھلی قوموں میں موجود تھی، زکوٰۃ بھی پچھلی قوموں میں موجود تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا، اس سے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور وذی القربى اور قرابت داروں کے ساتھ احسان کریں گے، اور زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ اس بات کا ان سے میثاق لیا، لیکن جب وقت گزر گیا ان پر تو سب کچھ ان میں اکثریت، تھوڑے لوگ باقی رہے اور اکثریت نے اس کا انکار کر دیا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے تعلق سے ذکر فرمایا سورہ مریم کے اندر، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جب وہ ان سے بلوایا گیا، وہ گود میں جب وہ بولے معجزے کے طور پر، تو کیا بولے؟ بندہ ہوں میں اللہ کا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں میرے ساتھ اللہ کی برکتیں، اس کی رحمتیں میرے ساتھ ہیں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں تب تک میں نماز اور زکوٰۃ عطا کرتا رہوں، نماز اور زکوٰۃ برابر ادا کرتا رہوں، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ہی ذکر کیا ہے، جگہ جگہ، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جیسے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو ذکر کیا ہے، ایمان اور عمل صالح ایک ساتھ ذکر کیا، ایمان لائیں اور عمل صالح۔ اللہ نے ایمان لانے، اپنے اوپر ایمان لانے کو جس طرح ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ ذکر کیا ہے یوم آخرت پر ایمان لانے کو، کہ آمنت باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ اسی طرح نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ مریم میں اسماعیل علیہ السلام، وہ اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، جن کی ملت پر ہم ہیں، جن کی اولاد میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا، صرف دو آیتیں اس کے اندر ذکر کیا، اور کیا صفت ان کی بیان کی ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، دیکھو اسماعیل کا کتاب کے اندر ذکر کرو، قرآن میں اسماعیل کا ذکر کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے گھر والوں کو تلقین کرتے تھے، کس کے تعلق سے؟ یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، نماز کی اور زکوٰۃ کی، وکان عند ربہ مرضیہ، وہ اللہ کی رضا کے اندر، اللہ کی خوشنودی میں رہے، اللہ کے فرمانبرداروں میں، اللہ کی راضی، جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، اپنے گھر والوں کو تلقین کرتے تھے برابر، اپنی ذات سے عمل کے علاوہ اپنے گھر والوں کو کہتے تھے میاں دو، تو دینے والے اس طرح دیتے ہیں۔ جب دل میں جذبہ ہوتا ہے خرچ کرنے کا تو پھر آدمی بحث نہیں کرتا، بچانے کی بحث نہیں ہوتی، پھر لگانے کی بحث ہوتی ہے۔ یہ تقوی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آج امت کے اندر کتنا اختلاف ہے، لوگ ایک دوسرے کی گردنیں پکڑ رہے ہیں زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر، بڑے جھگڑے ہیں، اور ایک عجیب فتنہ موجود ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے، آپس میں اختلاف بہت زیادہ ہے، آپس میں اختلاف بہت زیادہ ہے، لیکن یہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے اس کے تعلق سے نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی کہ تمہارے پاس جو 100 روپے ہیں اس میں سے 2.5 روپے، 2.5%، 1000 پہ 25 روپے، یہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ 100 روپے پہ 2.5 روپے، 1000 پہ 25 روپے، 40 روپے میں سے 1 روپیہ، 2.5% جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جو سونا چاندی مال تمہارے پاس جمع ہے، باغات ہیں، کھیتی ہے، تو کھیتی کے تعلق سے کہ اگر اس کی سچائی آٹومیٹکلی پانی سے ہوتی ہے، یعنی نہر برابر میں بہ رہی ہے، تو پھر 20%، اور اگر نہر برابر میں نہیں بہ رہی، ہینڈ پمپ سے اس کی سچائی ہو رہی ہے تو 10%، جب وہ فصل کٹے تو ایک بار دینی۔ لیکن اس کے نصاب کے تعلق سے آپس میں بحث ہے کہ کتنے پر فرض ہوگی، کتنے پر فرض ہوگی میاں۔ تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ کسی طرح سے بچانے کے لیے الگ الگ ہیلے، الگ الگ طریقے اختیار کرتے ہیں۔
کوئی کہتا ہے کہ میاں ایسا ہے، ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ سال بھر پہ آپ تو زکوٰۃ فرض ہوگی، 11 مہینے تک یہ میرے نام ہے، 11 مہینے بعد بیگم تمہارا، 11 مہینے بعد تمہارا، اگلے 11 مہینے بعد وہ ادھر ٹرانسفر کر دے گی، بچ گیا، 11 مہینے تمہارا، 11 مہینے میرا، 11 مہینے تمہارا، 11 مہینے میرا، زکوٰۃ دینے کا کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ کوئی ڈالر میں کما رہا ہے، کوئی ریال میں کما رہا ہے، ریال میں کما رہا ہے، سعودی عرب میں نوکری کر رہا ہے، میاں زکوٰۃ تو میری بنتی ہے 1000 ریال، ہزار بنتی ہے میری زکوٰۃ، میں تو میاں 1500 دیتا ہوں۔ کون سے 1500؟ 1000 بنتی ہے 1500 دیتا ہوں، ہاں 1000 ریال بنتی ہے، میں 1500 روپے دے دیتا ہوں۔ واہ بھائی واہ، ریال میں زکوٰۃ بنتی ہے، پیسے جو ہیں زکوٰۃ 1500 روپے دیے جا رہے ہیں۔ تو ہیلے حوالے طرح طرح کے کس لیے؟ کہ بچنے کے لیے، کسی طرح سے بچ جائے۔ یہ زکوٰۃ نہ ہو گئی، یہ حالانکہ زکوٰۃ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ تو تمہارے مال کو بڑھانے والی ہے، اس کے اندر برکتیں ڈالنے والی ہے، یہ پاک کر دینے والی ہے، اس کو اگر عطا کرو گے تو مال پاک ہو جائے گا، اس کے لیے بشارت ہے، یہ آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے، یہ ویسٹ نہیں ہوگا۔ جو مال تم کھا لیتے ہو ختم ہو جاتا ہے، جو خرچ کر دیتے ہو وہ ختم ہو جاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ آگے کے لیے تمہارے لیے ذخیرہ بن جاتا ہے، اور جو چھوڑ جاتے ہو وہ وارثوں کا بن جاتا ہے۔ آدمی کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، تو بچانے والے کی محنت نہیں ہے، یہ تو خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ ایک ماں کا قصہ میں بتاتا ہوں آپ کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے، اس کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اس ماں نے اپنے بچے کی تربیت اس اعتبار سے کی کہ بچوں کی تربیت کے خود زکوٰۃ ادا کرتی تھی، اور بچوں کو بھی تلقین کرتی تھی، بچوں کو بھی سمجھاتی تھی بیٹا مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو اس کے پاس، امی پچھلے عید پر مجھے 200 روپے عیدی ملی تھی، وہ ابھی تک میرے پاس ہے، ہاں بیٹا اس میں سے 5 روپے دو۔ تو وہ 200 روپے میں سے 5 روپے دے رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ آج اس کے پاس 200 ہیں، کل 20,000، کل کو 2 لاکھ، کل کو 2 کروڑ۔ بچپن سے ہی عادت پڑی ہوئی ہے اللہ کی راہ میں دینے کی، ہر سال مجھے جو میرے پاس سیونگز ہیں اس میں سے میں خرچ کروں۔ ایسا کہیں شریعت میں کوئی مولوی نہیں ہے جو یہ کہے کہ میاں جب زکوٰۃ کا یہ نصاب جو ہے جب اس کو کراس کرو گے تبھی دینا، اس سے پہلے دو گے تو تمہاری فیل۔ بھائی نماز بھی تو اسی طرح کرتے ہو، بچے پر جب نماز فرض نہیں ہوتی تو بچے کو پڑھاتے ہو نہیں پڑھاتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے اندر وہ جذبہ تھا، جہاد فرض تھا کس پر؟ بالغوں پر، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے آن کے یوں پنجوں پر کھڑے ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دکھاتے تھے کہ شاید ہم قبول ہو جائیں، شاید ہمیں لے لیا جائے، کیونکہ ہم لگ جائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمارا مال خرچ ہو جائے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نصاب بیان کیا ہے، یہ سب چیزیں بیان کی ہیں، یہ اس زمانے کے اندر، کیونکہ عامل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ کے جو ہے آپ کے بعد خلفائے راشدین کی طرف سے ایک آدمی طے ہوتا تھا، وہ حکومت کا آدمی آن کے آڈٹ کرتا تھا آپ کے مال کو، آپ کے مال کا حساب لگاتا تھا۔ تو وہ آپ نے بتایا کہ دیکھو زیادہ جو اونچا مال ہے، اونچی کوالٹی کا، اس پر ہاتھ مت ڈالنا، درمیانے درجے پر ہاتھ رکھنا اپنا، تو وہ اس میں سے لیتا تھا۔ تو صحابہ بعض ٹائم یہ ہوتا تھا کہ وہ کمتر کی جگہ زیادہ دینے کے چکر میں ہوتے تھے کہ بھائی یہ لے جاؤ زیادہ، یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ، اس سے کیا ہوگا، اس چھوٹے سے کیا ہوگا، وقت نہیں ہے، نہیں تو میں اس کو بھی بیان کرتا کہ کس طرح صحابہ کے اندر جذبات تھے، کسی طرح خرچ کر دیں، ہم خرچ کر دیں، وہ لگ جائے ہمارا، تو وہ جذبہ لوگوں کے اندر تھا۔ تو ماں اپنی زکوٰۃ جو ہے اپنے مال میں ملا کے پھر امیر المومنین کو دیتی تھی، جو امیر تھا یا پھر جو بیت المال تھا اس کے اندر دیتی تھی۔ بیت المال کا بھی بڑا عجیب و غریب حساب کتاب ہے۔ آج مسلمانوں کی زکوٰۃ کا حال کیا ہے؟ لائن لگا کے، کچھ کا حال یہ ہے لائن لگا کے، کاؤنٹر پہ لائن لگا کے لوگ کھڑے ہوئے، چل بھائی 50 روپے کی پرچی تو پھاڑ لے، 50 کی تو پھاڑ لے، 100 کی تو پھاڑ لے، 100 کی تو پھاڑ لے۔ ارے پوری امت غریب کی غریبی رہ گئی، ساری پورے دنیا کے اندر سب سے زیادہ بھکمنگے اور سب سے زیادہ فقیر اور سب سے زیادہ بری حالت اگر کسی قوم کی ہے تو وہ یہ قوم امت مسلمہ ہے۔ حالانکہ اس کے پاس تو وہ طریقہ تھا کہ امت میں ایک آدمی مانگنے والا نہ بچتا، اگر کما حق کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بالکل اسی نقل پر، اسی نہج پر عمل ہوتا رہتا۔ 7ویں صدی تک جب تک تتاریوں کا حملہ نہیں ہوا تھا یہ چلتا رہا، اس کے بعد لوگ منتشر ہو گئے اور پھر لوگوں نے اپنی جیب سے اسی طرح برباد کرنے شروع کرے، پیسے بانٹ دیے سب کو، لے بھائی لے، تو بھکاری کا بھکاری دیا، 50 روپے آج تجھے دے دیے، 100 تجھے دے دیے، 100 تجھے دے دیے، وہ بھکاری کا بھکاری۔ ارے اجتماعی نظم قائم تھا، بیت المال کا نظم قائم تھا۔ ایک آدمی کو جو بیچارہ پریشان ہے، 10 آدمی موجود ہیں، ایک آدمی کی اتنی مدد کر دیتے تھے کہ چل بھائی تجھے ٹھیلا لگوا دیا، تیری فلانی جگہ ہے یہ کام کروا دیا، چل بھائی تجھے فلانی مشین دلوا دی، تاکہ آئندہ سال تو جو ہے ان میں 10 میں سے کم ہو اور آئندہ سال تو دینے والوں میں ہو، لینے والوں میں نہ ہو۔ تو پھر اسلامی نظام جب یہ چلا تو پھر ایک وہ وقت آیا جب پوری امت کے اندر، پورے شہر کے اندر آواز لگائی جاتی تھی، یار کوئی ہے کوئی مال لینے والا،
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام اتنا بہترین کیا تھا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ وہاں پہ اس شہر میں جمع کرو گے اور اس کو ٹرانسفر کر کے یہاں پہ ٹرانسفر کرنی ہے، آپ کو یہاں پہ جمع کرنا ہے، نہیں، کہ تم وہاں سے لو زکوٰۃ اور وہیں کے فقراء میں خرچ کرو، وہیں کے لوگوں میں۔ یہاں تو پتہ چلتا ہے یہاں پہ رسید کٹ رہی ہے کہاں کی، جھارکھنڈ کی، کشمیر کی، فلانی جگہ کی۔ ابے بھائی یہاں کی زکوٰۃ یہاں کے لوگوں کے لیے، وہاں کے لیے نہیں ہے۔ پہلے یہاں کے مساکین کا تو مسئلہ حل ہو جائے، یہاں کے لوگوں کو اسٹینڈ اپ کرو۔ لوگ جمع کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں امت اس پر اختلاف کرتی؟ حالانکہ یہ کوئی اختلاف کی وجہ نہیں ہے، اگر سارے لوگ مل کر پورے معاشرے کو سدھارنے لگے۔ آپ دیکھیں سرداروں کے اندر، سکھوں کے اندر کیا حال ہے، ان کی معاشی معاملہ نہیں ہے ایسا کہ وہ زکوٰۃ کا سسٹم اس میں ہو، لیکن انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا۔ اب آپ کو پورے کے پورے آپ چلے جائیں، کوئی آپ کو سردار بھکاری نہیں ملے گا، آپ کو سکھ کوئی بھکاری نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ ان کے مالداروں نے نظام اس طرح بنا رکھا ہے کہ جو ان کے مالدار ہیں وہ فوراً وہ جو ہے اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی آدمی جو ہے اگر اس کنڈیشن اس کی خراب ہے تو وہ اسٹینڈ کرنے کے لیے اس کو پورا مال جو ہے ہم سپورٹ کریں گے۔ لیکن مسلمانوں نے اپنے جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ کے اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی کے اندر ڈال دیا ہے۔ آج امت اس چکر میں ہے کسی طرح سے بچ جائے، حالانکہ اگر لگ جاتا تو پتہ نہیں کتنے ہزار گنا جو ہے دنیا کے اندر بھی اس کا انسان کو صلہ ملتا اور کتنا آخرت میں ملتا۔ یہ مسلمان کمیونٹی کہاں کی کہاں پہنچ جاتی۔ بچوں کو ہم نفلی صدقات، فرض صدقات، یہ جذبہ ہونا چاہیے نا ہمارے اندر کہ ہمارے پاس یہ پیسے۔ آج یہ ہر آدمی یہ پوچھتا ہے کہ چلو جی میرے پاس اتنا 1 تولا کم ہے تو میں بچ گیا۔ ابے بچ گیا نہیں، جو بچ گیا تو وہ تو ہو گیا بس کام۔ آخرت کی وعید سے ممکن ہے وہ بچ جائے، لیکن تم نے جو مال جمع کر رکھا ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کی وعید سے، یہ زکوٰۃ کے تعلق کی وعید سے تو بچ جاؤ گے، لیکن مال کو خرچ نہ کرنے کی وعید کا کیا کرو گے؟ جو فرشتہ روزانہ رات کو آواز لگاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، مال کو جمع کرنے والے کے مال کو تو ہلاک و برباد کر دے، اور مال کو خرچ کرنے والے کو، جو خرچ کرنے والا ہے، اس کے مال میں برکت دے دے۔ آج ہم خرچ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک وقت وہ تھا جب 1 روٹی اپنے کھانے کے لیے رکھی ہوتی تھی، دروازے پہ کوئی آتا تھا تو وہ روٹی بھی دے دیتے تھے۔ ایک وقت وہ تھا جو پانی پی کے گزارا کر لیتے تھے، مہمان کو کھلا دیتے تھے۔ آج وہ انفاق کا جذبہ نکل گیا تو آج لالچی اور درندے اس امت کے اندر پیدا ہو گئے ہیں۔ آج خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہے، آج دینے کا جذبہ نہیں ہے، آج کسی طرح سے بچا لوں میں۔ بھائی بچا کے کہاں لے کے جاؤ گے؟ سب ختم ہو جانے والا ہے۔ اگر دے دو گے تو یہ سب تمہارے اعمال نامے میں، تمہارے لیے کل آخرت میں ذخیرہ ہو جائے گا، ڈپازٹ ہو جائے گا۔ اس سے بڑی انویسٹمنٹ دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتی کہ ایک آدمی کو 1 روپے کے بدلہ 700 گنا ملے، یا اس سے بھی زیادہ 7,000 7 کروڑ گنا ملا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ العالمین ہمارے دلوں سے مال کی محبت کو نکال کر تیری راہ میں اے اللہ خرچ کرنے والا، اور کما کہو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کیا ہے اسی منہج پر، اسی طریقے کی نقل کرتے ہوئے اس کو اجتماعی طور پر بیت المال میں امیر کے ہاتھ میں باقاعدہ دے کر، اس وجہ سے کہ اس کی اجتماعیت، جیسے نماز کی اجتماعیت نماز جماعت کے ساتھ ہے، ایسے زکوٰۃ جماعت کے ساتھ، نماز جماعت کے ساتھ ہے، زکوٰۃ جماعت کے ساتھ ہے، روزہ جماعت کے ساتھ ہے۔ اکیلے روزہ نہیں رکھو گے، حدیث میں آتا ہے، یہ نہیں کہ اپنے میں نے چاند دیکھا چل بھائی شروع، ایسے نہیں ہوتا۔ روزہ جماعت کے ساتھ ہے، جماعت کے ساتھ عید منائی جائے گی۔ حج جماعت کے ساتھ ہے، امیر جب اس کا امیر حج پڑھائے گا اسی دن عرفات میں جمع ہونا ہے، ایسا نہیں کسی بھی دن جا کے تمہاری مرضی تم جو ہے اپنا جو جا کے حج کر لو۔ تو فرائض با جماعت ہیں اور پھر اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کما حقہ جیسے دین اسلام پر عمل کرنا چاہیے، العالمین ویسا ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ العالمین ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں آج تک ہوئی ہیں العالمین ان سب کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ جو جان کر اور انجانے میں، رات کے اندھیرے میں اور دن کے اجالے میں العالمین جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں العالمین ان سب کو معاف فرما دے۔ العالمین دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی تمام پریشانیوں کو العالمین ہمارے دور فرما دے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی تمام خیر و بھلائیاں نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، اور ان کا ہم پر کسی طرح کا کوئی حق ہے، العالمین ان سب کی جائز حاجات کو العالمین اپنے غیب سے پورا فرما دے۔ کہ کسی نے پرچی بھیجی ہے کہ کوئی ICU میں بھرتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کی پریشانی سے کل امت مسلمہ کے تمام بیماروں کو العالمین اللہ تو شفاء عاجلہ کاملہ دائمہ عطا فرما دے۔ العالمین
امت کے تمام پریشان حالوں کی اللہ العالمین پریشانی کو دور فرما دے، العالمین بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ بے روزگاروں کو العالمین اپنے از غیب سے حلال پاک طیب برکت والی روزی العالمین مرحمت فرما دے، العالمین اللہ ہمارے دل کی مرادوں کو تو جاننے والا ہے، العالمین رمضان المبارک اپنے اختتام پر پہنچا ہے، العالمین اس کے اندر ہمیں مایوس نہ لوٹا، العالمین یہ کہ ہماری مغفرت نہ ہو، ہماری اللہ تیری طرف سے ہمیں بخشا نہ جائے، اللہ تیری طرف سے ہمارے سارے مسائل حل نہ ہوں، العالمین ایسی حالت میں العالمین یہ رمضان المبارک ہم ختم نہ کریں، العالمین تجھ سے مانگتے ہیں، العالمین اس رمضان المبارک کا کما حق حق تو ادا نہیں ہوا، العالمین تو اس کو معاف فرما کر کما حق جیسے اس رمضان المبارک کا حق ہونا چاہیے ویسا بقیہ رمضان کے اندر ہم سے ادا کروا دے، اور العالمین ہمارے ہر مسئلے کو العالمین اپنے از غیب سے ہدایت کے ساتھ العالمین حل فرما دے، العالمین ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لقولی ھذا ولسائر المؤمنین من کل ذنب واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔